دوستو، گجرات ایک ایسا صوبہ ہے ہندوستان کا کہ جو مسلمانوں کے لیے قتل گاہ ثابت ہو رہا ہے۔ 2008 کے لگ بھگ مودی گورنمنٹ نے وہاں پر بے شمار مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مودی کو اتنی شہرت ملی، اسی مسلمانوں کی شہیدوں کی لاشوں پر چڑھ کر اتنی شہرت ملی کہ وہ پرائم منسٹر بن گیا، 2 مرتبہ بن گیا، تیسری مرتبہ بھی بننے جا رہا ہے۔ اس نے پوری ہندوستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن صرف ایک کام ضرور کیا کہ دنگائیوں اور ہندو انتہا پسندوں کو کلی چوٹ دے دی۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، جب ہندوستان کے مسلمانوں کی بات آتی ہے نا، تو میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے تو کہیں پر اچھا بھی ہو رہا ہوگا۔ لیکن آج گجرات میں ایک یونیورسٹی میں جب افغان اسٹوڈنٹس نماز کا ٹائم ہونے پر نماز پڑھ رہے تھے، مل کے نماز ان لوگوں نے پڑھی، اور غنڈے آئے جو اسٹوڈنٹ وہ اسی یونیورسٹی کے تھے بھی نہیں، آئے اور ان کو بولا کہ تم ہوتے کون یہاں پر نماز پڑھنے والے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نماز فرض ہو جاتی ہے ہم پر، اور ہمارا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ دنگائے جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عام ہندوستان کے مسلمان ہیں کہ ہم عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، ہم قرآن اور احادیث اور اسلام کے بارے میں بکواس کریں گے اور ہم یہ چپ رہیں گے۔ اس نے بکواس کی، افغانی نے رکھ کے دی، اس کے ماں باپ کو سلام، اس کے ہاتھوں کو سلام چوم لوں میں، کہ اس نے رکھ کے دی کان کے نیچے کہ یہ تیری اوقات ہے بیٹا، تیرا ملک، تیرا شہر، تیری جگہ۔ لیکن اسلام کی بات آئی نا، چیر پاڑ دیں گے۔ دلچسپ جواب دیا، رکھ کے دی، اور اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہوئی، ان کو مارا، بگایا، وہ بھاگے، اور آگے پھر جا کر 100 150 200 بندے آئے، پھر ان کو چاقو سے مارا، ان کے بائکیں توڑی، ان کے رومز میں جا کر سامان توڑا گیا، ان کی کتابوں کو پھاڑا گیا، ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا۔ اگر مرد کے بچے تھے تو ایک ایک کر کے آتے نا، مرد کے بچے نہیں، گدڑ کے بچے تھے یہ، شیر کے بچے نہیں، گدڑ کے بچے تھے یہ، ایک ایک نہیں لشکر لے کر آئے تھے۔ ملک تمہارا، شہر تمہارا، حکومت تمہاری، گورنمنٹ تمہاری، سب کچھ تمہارا، اور تم آ کے ان اسٹوڈنٹس کو جو پیسے دے کر تمہارے ملک پڑھنے آتے ہیں۔ افسوس افسوس کہ پاکستان میں اور افغانستان کے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ وہ کسی دوسرے اسلامی ملک کیوں نہیں چاہتے جو ہندوستان جا رہے ہیں؟ خیر چلو، یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر ویڈیو بنائی اس نے، پولیس آئی، پولیس نے ایک دنگائی کو بھی نہیں پکڑا۔ میں نے خود ویڈیو دیکھی، آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، بڑی وائرل ہے۔ خود ویڈیو میں کہہ رہے ہو بندہ کہ یہ پولیس کڑی بھی، یہ دنگائی جا رہے ہیں، چاقو ان کے ساتھ ہے، سب کچھ اسلحہ ان کے ساتھ ہے۔ چلے گئے، جانے کے بعد پولیس نے کوئی اریسٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس والوں نے ایکشن کا اعلان کر دیا۔ تب تمہارے سامنے جب 200 دنگائی موجود تھے تو ان میں سے 10-20 سرفہرست تو پکڑ لیتے نا، منافقو او منافقو۔ خیر افغانیوں کا تو چلو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پٹھان ہے، وہ غیرت رکھتے ہیں، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اگر نبی علیہ السلام رب ذوالجلال قرآن اور حدیث کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا، ڈنکی کی چوٹ پہ جواب دے گا، چاہے اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن دوسری بات، اس واقعے سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب افغانیوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ عالم ہے تو وہاں کے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں کے مسلمانوں کے سامنے تو عقائد و جہاں کی گستاخی ہوگی، وہاں کے مسلمانوں کے سامنے تو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہوگی سریعام، اور وہاں پر تو نبی علیہ السلام اور قرآن اور حدیث کی سریعام گستاخی ہوگی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا، ڈیلی ہوتی ہوگی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوگا۔ اور 57 اسلامی ممالک غزہ پر ایک نہیں ہوئے، انڈیا پر خاک ایک ہوں گے، کچھ ایک نہیں ہوں گے، نہ بات کریں گے۔ مگر ایک بات ضرور کہہ دوں، ہندوستان والوں، انڈیا اور ہندوستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو افغانستان بھی تم سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب دور ہوا، دور چلا گیا تو لعنت بیچ کر تمہیں دفع کر دے گا، کیونکہ پختونوں کی ایک عادت ہے کہ جن سے دوستی کرو تو مرتے دم تک، دشمنی کرو بھی تو مرتے دم تک۔ وہ تم سے دوستی کر رہے ہیں، تمہارے ملک میں آ رہا ہے۔ میری تو اللہ سے دعا ہے، اگر میری گورنمنٹ، وطن عزیز پاکستان کی گورنمنٹ
میری بات مانیں یا میری ریکویسٹ مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہر افغانی کو، ایک نہیں ہر افغانی کو پاکستان میں پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے، عزت اور احترام کے ساتھ، کم فیس کے ساتھ، اور ان کو بہترین فیسلٹی کے ساتھ یہاں پر تعلیم کی اجازت تو کیا منت کر دینی چاہیے، کیونکہ جب یہ لوگ یہاں سے پڑھ کے جائیں گے ان کا مائنڈ سیٹ پاکستان سے ایک محبت کا ہوگا، تو پھر ہندوستان میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ حال ہے فی الحال ہندوستان کا۔ میں کافی جذباتی ہو گیا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ وجہ جو بنی وہ نماز بنی، اور جو افغانی نے پہلے ہاتھ اٹھایا، کبھی بھی کوئی بندہ کسی دوسرے گھر میں جا کر گھر کے مالک پر ہاتھ نہیں اٹھاتا جب تک کوئی غلط جملہ نہ استعمال کرے، کیونکہ ان کا ایک بہت سارے کمینے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں عقائد و جہاں نبی علیہ السلام پر، قرآن اور حدیث کے بارے میں، مکہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تو ان کے جو نیچے چلے ہیں جو میڈیا میں نہیں آ رہے وہ تو کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے، جو میڈیا میں آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پکڑاؤ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر FIR نہیں ہے، لیکن جو نیچے چلے ہیں ان کے اوپر کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہی اگر سلسلہ چلتا رہا تو ہندوستان والوں، تمہارا جو آخری دوست بچا ہوا ہے نا افغانستان، یہ بھی تم سے ہاتھ اٹھا لے گا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو اور ہندوستان کو کٹ کر دیں۔